میرا آج کا موضوع ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح۔ یعنی اسلامی تناظر کے اندر کچھ غلط فہمیاں عوام میں پائی جاتی ہیں، تو ان غلط فہمیوں کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کرنے کے لحاظ سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سن کے اسے تسلیم کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرا جو دین ہے اس کا دن بھی دن ہے اور اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ یعنی اس میں کوئی اندھیرے نہیں ہیں، کوئی تاریکیاں نہیں ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پریشانی کا مسئلہ بن جائے کہ یار اس معاملے میں تو ہمیں ہمارے دین نے کوئی رہنمائی نہیں دی، کاش اس معاملے میں ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع جو آخری جمعہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کچھ عجیب قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خاص طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھی جائے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پچھلی جتنی ساری عمر کی قضا نمازیں ہوتی ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ بھئی ایسا اگر کوئی معاملہ ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو شب برات کو، شب قدر کو، ہر اہم رات میں یہی کہتا ہوں کہ آپ قضا نمازیں پڑھیں، یہی کہتا ہوں نا۔ اگر 4 نفل پڑھنے سے ساری معاف ہو جائیں تو پھر تو بڑا سوکھا کام ہے، بندہ سارا سال پڑھے ہی نا، آخری جمعہ دیہڑے رمضان شریف دے آخری جمعے اور 4 رکعت پڑھے تھے ساریاں معاف۔ بالکل یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بالکل جاہلوں کا طریقہ ہے، اس کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں ترتیب کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی بات پہلے آپ کے علم میں ہو کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے وہ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے جی، بچہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ کس کے روزے کی بات ہے جی؟ بچے کی۔ اور پھر وہ کس عمر میں روزہ رکھنا شروع کرے گا، کس عمر میں اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اور اس کو لوگ اپنے اپنے انداز میں حل کرتے ہیں، علماء سے رہنمائی نہیں لیتے۔ تو بچے کے روزے کے متعلق فتویٰ یہ ہے کہ اصولی طور پہ، بات کو مکمل سنیے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اصولی طور پہ جب 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا کہنے کا حکم ہے کہ سرکار علیہ السلام نے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نہ نماز پڑھے تو اسے مارو، یہ بات سنی ہے نا آپ نے۔ تو اصولی طور پہ 7 سال کی عمر میں بچے کو پہلی مرتبہ روزہ رکھوانا چاہیے۔ اگر وہ نہیں رکھ سکتا، بچے کی حیثیت، اس کی طاقت اور موسم کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتا، پھر 10 سال کی عمر میں بچے کو سختی کے ساتھ روزے کی طرف لایا جائے۔ ابھی 10 سال ہو جانے کے باوجود بھی وہ نہیں رکھنے کے قابل ہوا، اب اس سے آگے جو ہے وہ ہماری فقہ کی کتابوں میں، فقہ حنفیہ کے مطابق بچہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، اس کا فیصلہ موسم کے مطابق بھی کیا جائے گا اور بچے کی عمر کے مطابق بھی کیا جائے گا۔ 12 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، 12-13، اب چاہے گرمی بھی آ گئی ہے، اب اس کو روزہ رکھوانا والدین کو چاہیے کہ اس کو شروع کروا دیں۔ اور اگر اس کی عمر ابھی 10 سال ہے اور بچے کی صحت ٹھیک ہے، وہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، اپنا اپنا حساب ہوتا ہے بچوں کا، 10 سال کی عمر کا بچہ دیکھنے میں بڑا محسوس ہو رہا ہے اور موسم بھی سردی کا ہے، بارشیں آ رہی ہیں، سردیاں ہیں، اب اس بچے کو بھی روزہ رکھوانا والدین کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اپنی مرضی سے معیار نہیں بنا لینا، بچے کی عمر کو بھی دیکھا جائے گا، موسم کو بھی دیکھا جائے گا۔ اب ایک بچے کی عمر ابھی 11 سال ہوئی ہے، دیکھنے میں 13 سال کا لگتا ہے، 14 کا لگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، صحت اس کی ٹھیک ہے، جسم اس کا ٹھیک ہے، موسم بھی بارشوں کا ہے، موسم بھی سردی کا ہے، دھند پڑ رہی ہے اور رمضان مبارک آ گیا تو والدین کہیں چونکہ یہ 15 سالہ تک نہیں ہویا تو اس لیے ہم نہیں اس کو روزہ رکھوائیں گے۔ تو 15 سال کا تو کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کا قانون تو ہے کہ 18 سال کا لڑکا بالغ ہے، حدیثوں میں کوئی 15 سال کا ذکر نہیں آیا ہوا۔ تو حدیث کے مطابق جو فتویٰ ہمیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ بچے کی صحت کو دیکھا جائے اور پھر موسم کو دیکھا جائے، اس کے مطابق اگر بچہ روزہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر اس کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ آپ کے لیے، والدین کے لیے بڑی خوشخبری والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ایک نابالغ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نابالغ بچے کی نیکی کا ثواب اس کے والدین کو بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ والدین کی محنت سے وہ نیکی کر رہا ہے۔ بڑا ہو گیا تو وہ خود کر رہا ہے نا، لازم ہو گیا ہے، اب نابالغ ہے تو والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر سفر میں روزے کی معافی نہیں ہے۔
روزے کی معافی تب ہے کہ جب آپ کے سفر کی وہ مدت بنتی ہو جو نماز قصر کے لیے سفر کی بنتی ہے 92 کلومیٹر، اور پھر اس کے اندر بھی اگر آپ لوگ چاہیں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلہ کیا ایک تو اپنی صحت کا مسئلہ، دوسرا آپ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ قافلے میں سے اکثر لوگوں نے روزہ رکھا ہو اور روزہ نہیں رکھا ہوگا، اکثر لوگ مثال کے طور پہ جی یہاں سے کراچی قافلہ جانے لگا ہے رمضان شریف کے اندر، تو وہ 92 کلومیٹر سے تو کہیں زیادہ ہے، اب یہ بھی پتا ہے کہ اکثر لوگ بیچ میں سے روزہ نہیں رکھیں گے، ایسی صورتحال میں اگر وہ بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس صورتحال میں اس کو اجازت ہے وہ روزہ اس وجہ سے، اگرچہ وہ برداشت بھی کر سکتا ہے، صحت ٹھیک ہے اس کی، تو اس لحاظ سے اسے پھر بھی اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے کہ باقی سب نے نہیں رکھا ہوگا تو پھر سفر میں اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کاش یہ کھانا کھا رہے ہیں میں بھی کھا لیتا، ظاہری بات ہے سفر تھکائے گا بھی اس کو، اور پھر ان وجوہات کی بنا پر روزہ سفر کی حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سفر کے آغاز کا پختہ علم ہے کہ میں نے پکا ہی سفر کرنا ہے، تو پھر آپ روزے کو اس نئی نیت پہ چھوڑیں گے کہ میں نے اس کو بعد میں رکھنا ہے، معافی کو نہیں ہے روزے کی، اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو تم میں سے یا کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو کیا کرے، اللہ فرماتا ہے وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کرے، یعنی روزے بعد میں رکھے، معافی نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ دیا، نہیں، چھوڑنے والی بات نہیں ہے، ہاں بعد میں رکھنے کی گنجائش ہے۔ اب اس سے اگلا مسئلہ بڑا ہی اہم ہے، یہ مجھے ایک ہمارے نمازی نے پوچھا، میں نے بڑی تفصیل سے انہیں سمجھایا، اور پھر جو ہے وہ چونکہ آج ہم نے موضوع بھی یہ رکھا ہے تو میں یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کے لحاظ سے مجھے کہا گیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے چونکہ شوگر ہے تو میں اپنے روزوں کا فدیہ دے دیتا ہوں، تو بھائیو شوگر ہے تو روزے کی ایسے ایک دم سے معافی نہیں ہے، مکمل فتویٰ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، شوگر ہے تو کیا اس کے اوپر کنڈیشن لگے گی، کس صورتحال میں وہ دے گا فطرانہ اور کیا اس کی صورتحال ہے، توجہ سے سنیے گا۔ وہ سوال ہوا کہ والدہ کو شوگر ہے اور انہوں نے روزے چھوڑے ہیں تاکہ میں روزوں کا فدیہ دے لوں، تو جواب دیا گیا کہ نہیں، والدہ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر شوگر کی وجہ سے میں گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتی تو کیا میں سردیوں کے رکھ سکتی ہوں، اگر سردیوں کے رکھ سکتی ہیں تو پھر وہ سردیوں کے روزے رکھیں، اگر یہ لگتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے میں مسلسل روزے تو نہیں رکھ سکتی، ہفتے میں 1 رکھ لوں یا ہفتے میں 2 رکھ لوں تو پھر رہ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے چاہے روزے پورے کرتے کرتے 6 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے میں جا کے اس کے 30 روزے پورے ہوں، پھر بھی جب تک روزہ رکھنے کی جسم میں سکت باقی ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان آ گیا جی مجھے چونکہ اس دفعہ فلاں مسئلہ بنا ہوا ہے تو میں اس دفعہ روزے نہیں رکھ سکتا تو میں پیسے دیتا ہوں، بھائی آپ اس دفعہ نہیں رکھ سکتے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ جو بیماری ہے یہ 1 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جائے یا 6 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جائے، یا اگر نہیں بھی ٹھیک ہونے والی جیسے شوگر ہے تو وہ دوائی ہمیشہ لینی پڑتی ہے بندے کو، وہ ختم نہیں ہوتی، تو بھائی ختم نہیں ہوتی، سردیوں میں اگر وہ رکھ سکتا ہے اس کی کنڈیشن پہ یہ منحصر ہے، اگر سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو رکھے، اگر ایک کر کے رکھ سکتا ہے تو رکھے، اگر وہ 15 دن کے بعد ایک روزہ رکھ کے پھر بھی گنتی کو پورا کر سکتا ہے تو پھر بھی اسے گنتی پوری کرنے کا حکم ہے۔ آگے چلیے، اگر کوئی بندہ روزے نہیں رکھتا اور وہ فدیہ دے دیتا ہے روزوں کا، جو کہ ایک فطرانہ جو ہوتا ہے اس کے برابر سب روزوں کا 30 کے حساب سے ضرب دے کے وہ دے دیتا ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ اگر اس بندے کے جسم میں اتنی شکت اس کے بعد آ گئی ہے، فطرانہ دے دینے کے بعد ہر روزے کا 30 کے مطابق صدقہ فطر دے دینے کے بعد پھر اس کے جسم میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کو پھر سے وہ روزے رکھنا جن کی فطرانہ وہ دے چکا ہے، جن کا صدقہ فطر 1 کے حساب سے، یعنی ایک صدقہ فطر جس طرح گندم کے حساب سے ہم فرض کرتے ہیں 240 بن رہا ہے، جو کے حساب سے 700 بن رہا ہے، تو وہ 30 روزوں کا دے چکا ہے، دے دینے کے بعد اس کے جسم میں طاقت آ گئی ہے، اب وہ رکھ سکتا ہے، تو اب فتویٰ یہ ہے کہ اسے وہ سارے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو بات کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ نہ کر لیا کریں کہ مجھے چونکہ مسئلہ ہے، چونکہ بیماری ہے تو میں فدیہ دے دیتا ہوں روزوں کا۔ میرے بھائی، فدیہ اس بندے کے لیے ہے جو شیخ فانی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ شیخ فانی۔ میں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں آپ کو۔ شیخ فانی کا مطلب ہوتا ہے ایسا بوڑھا جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب پیچھے ریکوری کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اب موت کی طرف ہی جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا،
اور بندہ جوانی میں بھی اگر کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا، مثال کے طور پہ دونوں گردے خراب ہو گئے، گردے واش ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اس نے ایسے ہی چلنا ہے، بس وہ جس طرح پنجابی نا پہاڑے سے چلنا ہے، اب وہ ایسے ہی چلنا ہے، چاہے 5 سال نکال لے یا 20 سال نکال لے، پیچھے واپس آ جائے وہ ممکن نہیں ہے۔ یا ایسا ہی ہے کہ کسی اور کا گردہ دیا جائے، وہ اس کے جسم میں ٹھیک لگ جائے تو پھر امید ہے، ورنہ اس کا اپنا جسم جو ہے وہ گردوں کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی پیچھے واپسی کی امید نہیں ہے، اس بندے کو اجازت ہے روزے کا فطرانہ سب روزوں کا دینے کی، کہ وہ روزہ نہ رکھے، سب کا فدیہ دے دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے شوگر کی وجہ سے آپ چپ کر کے جا کے فدیہ دے کے سمجھے جی میں نے 30 روزوں کا فدیہ دے دیا ہے، میرا کام ختم ہو گیا، تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو جب تک صحت کی امید ہے آپ نہ دیں، آپ امید رکھیں کہ میں یہ مسئلہ فلاں وقت سردیوں کا چنگی پلی جدو دھند پوے دی چنگیاں پلیاں سردیاں جدو دن چھوٹا ہو جاتا، اگر میں ادو رکھ سکنا نا تو پھر بھی فدیہ دینے کی اجازت نہیں، پھر تب رکھیں، رمضان میں نہیں رکھ سکتے تب رکھ لیں، لیکن اجازت فدیہ دینے کی نہیں ہے۔ اس سے آگے چلیے، اس حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کفارہ اس وقت ہے، روزے کا کفارہ، روزے کا فدیہ اس وقت ہے، کب؟ کہتے ہیں نہ وہ گرمی میں رکھ سکتا ہے، نہ وہ جاڑے میں رکھ سکتا ہے، نہ وہ لگاتار رکھ سکتا ہے، نہ ایک ایک کر کے رکھ سکتا ہے، اور اس کا جو وہ عذر ہے، جو بیماری ہے، اس کے جانے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، یعنی یہ پیچھے اتنی صحت کی طرف واپس بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی ایک روزہ ہی رکھ لے، اس طرف واپس جب نہیں آ سکتا پھر اس کو روزے کا فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ لہٰذا صرف شوگر کی بنا پر بندے کی عمر بھی 40 سال ہو، شوگر ہو، وہ سردیوں میں روزے رکھ سکتا اور وہ کہے میں نے شوگر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، تو یہ درست نہیں ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ موسم بدلنے پر وہ روزے رکھ سکتا ہے تو اسے روزے رکھنے ہوں گے، ایسے اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال، ہماری مسجد میں کوئی مزدور ہیں کہیں سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا، تو اس کے اوپر میں فتویٰ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد غلطی سے کھانا کھا لیا، یعنی ابھی پتہ نہیں تھا کہ ٹائم ختم ہو گیا لیکن ٹائم ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد غلطی سے کھانا کھا لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی اس کے اوپر فتویٰ یہی ہے کہ وہ روزہ شروع ہوا ہی نہیں، بلا وجہ سارا دن بھوک پیاس نہ کاٹیں، اس روزے کو بعد میں رکھ لیں۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ محرومی والی بات ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سال میں کم از کم رمضان شریف کے علاوہ ہم 5-6 روزے رکھتے ہیں، سارے محرم کے رکھتے ہیں جی، ذو الحج کے اندر کوئی رکھ لیتا ہے، کوئی شب برات کا روزہ رکھ لیتا ہے، دیگر کئی روزے 5-6 روزے ہم رکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار یہ جو پچھلا رمضان گزرا ہے اس میں میں نے فلاں روزہ چھوڑا تھا، میں ان کو پہلے پورا کر لوں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں اگر آپ کا ویسے نہیں دل کرتا ان روزوں کو پورا کرنے کا، تو جب شب برات کے اوپر سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ اس دن اپنے اس قضا روزے کی نیت کر لیں کہ میرا وہ جو فلاں دن کا قضا روزہ میں نے فلاں قضا کیا تھا میں وہ رکھ لیتا ہوں۔ تو اس انداز کے اندر اپنے روزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ دیہات کے اندر جو ہے اس لحاظ سے بڑی علم کی کمی ہے کہ لوگ کل کماد کٹنا ہے تو روزہ چھڑ دیتا ہے، انہوں کماد دن روزیاں تو بعد بول گیا میں فلانے جڑے کماد کی کٹیا سی تو وہ روزہ رکھنا ہوں، وہ کتنے گیا؟ یہ بڑی کمی ہے ہمارے نالج کے اندر کہ ہم چھوڑتے ہیں، سمجھتے ہیں معاف ہو گیا۔ بھئی آپ کو چھوڑنے کی اجازت اگر ہے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے بعد رکھنا ہے، اس کو قضا کرنا ہے، وہ بالکل معافی ہو گئی ہے، چھوڑ دی یا ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کو رکھنا پڑے گا روزہ۔ یہ چند باتیں روزے کے حوالے سے تھی، ایک آخری بات روزے کے حوالے سے کر کے پھر میں دیگر چند جو ہے وہ مسائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غلطی سے پانی بندے کے گلے میں چلا گیا تو اب حکم کیا ہے، یہ تھوڑا سا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ سنیں گے، آپ کو انشاءاللہ اس کی اچھی سمجھ آ جائے گی کہ ایک بندہ جو ہے وہ کلی کر رہا تھا اور اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن پانی گلے کے اندر چلا گیا۔ ویسے روزے میں کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں یا کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے کے 1-2 سیکنڈ کے بعد جتنا منہ میں تھوک اور پانی جمع ہوتا ہے نا اس کو ایک دفعہ پھینکیں، ایک دفعہ، بار بار تھو کرنے کا نہیں میں پہ تھا، ایک دفعہ کلی کرنے کے بعد جب آپ کلی والا پانی باہر پھینکتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک دفعہ پھر تھوک دیں تاکہ جو پانی تھوڑا سا جمع ہے وہ نکل جائے۔ یہ اصولی طور پہ روزے کے اندر کلی کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو غسل فرض بھی ہو جائے تب بھی حکم نہیں ہے کہ وہ غسل کرتے وقت روزے کی حالت میں منہ پر اٹھا کے غرغرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کرے، یہ روزے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا ارادہ نہیں تھا اور وہ غسل کلی کر رہا تھا، کلی کرتے کرتے اگر پانی جو ہے وہ اندر چلا گیا اور ناک میں پانی چڑھایا یا وہ پانی زیادہ اندر چلا گیا، اب اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میرا روزہ ہے، اور اگر اسے پتہ ہی نہیں تھا نا، ذہن میں نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے
یعنی کہ اس کو یہ یاد ہی نہیں تھا، کلی کرنے کی عادت ہی ایسی ہے، یا وہ ماہ رمضان ابھی شروع ہوا تھا، 1-2 دن ہوا تھا، ابھی وہ کہنا نا پنجابی کہ الیو بندہ گجیا نہیں سی، یہ روٹین نہیں سی بنی، اس صورتحال میں جب اس کو یاد نہیں تھا، بھول گیا ہوا تھا کہ میرا روزہ ہے، تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں بھولے سے اگر کوئی بندہ چیز بھی کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی کرنے کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ کلی کرتے ہوئے اگر ایک بندے کو ذہن میں ہے کہ میرا روزہ ہے، پھر پانی اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس روزے کا کوئی کفارہ یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح عام روزہ توڑنے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک ہی روزہ آپ کو بعد میں پھر سے رکھنا پڑے گا۔ یہ چند مسائل تھے روزے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو پہلی بات میں نے جو بالکل آغاز میں کی تھی نا کہ بندے نے کہا جی روزہ کیوں نہیں رکھتے، انہوں نے کہا ساڑھے کار کرنا کیا ہے، ایسی تاں نہیں روزہ رکھتے۔ تو یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 17 ہے۔ لکھتے ہیں جی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ میرے گھر میں کھانا موجود ہے، گندم موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ شعائر الہیہ کے ساتھ مذاق ہے، استہزاء ہے اور یہ کفر ہے۔ روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی اللہ معاف کرے یہ لوگ اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا کو نہیں ہے، گندم نہیں ہے، اس لیے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے روزے رکھوا رہا ہے کہ وہ آپ کو کھلا پلا نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو آپ کی بھوک اور پیاس سے کیا چاہیے؟ جتنا آپ نے دن میں کھانا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ شام کے دسترخوان پہ آپ کے سامنے سجا دے، اگو کھان تے پھر اپنی مد مطابق ہوتا ہے نا، سجا تے سڑتا ہے اللہ پاک۔ بولو ہاں ذرا دیندہ ہے کہ نہیں دیندہ؟ دیندہ ہے نا۔ تو جس نے یہ کہا کہ میں روزہ تاں نہیں رکھتا ساڑھے گھر کڑک بڑی ہے، ساڑھے گھر روٹی ایسی کیوں روزہ رکھی ہے، تو وہ رکھنا جنہوں نے گھر کڑک کو نہیں، تو یہ سیدھا روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور روزہ اسلام کی جن چیزوں پہ بنیاد ہے، سرکار نے فرمایا تھا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا۔ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز کا مذاق اڑا دینا، اس کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ پڑھتا نہیں ہے نماز، یہ کفر نہیں ہے۔ رکھتا نہیں ہے روزہ، یہ کفر نہیں ہے، لیکن انکار ہی کر دینا یا مذاق ہی اڑا دینا کسی چیز کا تو یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بندہ آپ کے سامنے یہ کہے کہ میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا میرے گھر میں گندم بہت ہے، تو اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ بات نعوذ باللہ کفر تک جا رہی ہے۔ اللہ کے انبیاء روزے رکھتے رہے ہیں، سرکار نے فرمایا ہر امت پہ روزے فرض تھے، ہر امت پہ۔ تو کیا سارے کو نہیں کڑک کو نہیں اسی طرح کو چوکی آ گئی ہے؟ ہر نبی روزے رکھتا رہا۔ اس انداز میں یہ بے باکی اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ جو ہمارے اوپر عبادات ہیں ان کے ساتھ اس قدر بے باکی اور یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات میں نے آغاز میں پہلے عرض کی، وہ میں دوبارہ ذرا بتا دوں کہ جمعۃ الوداع کو کوئی 4 رکعت نفل پڑھنے سے ساری قضا نمازیں معاف نہیں ہوں گی، آپ کو وہ ساری کی ساری نمازیں پھر سے پڑھنی پڑیں گی، پھر ان کی معافی ہوگی۔ ایک اور بڑی مشہور بات میں خود کئی دفعہ لوگوں سے سن چکا ہوں، کہتے ہیں جدا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان پیر ہے، اور نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے تو اس کو حدیث بھی کہا ہوا ہے، اور کچھ لوگ مختلف بزرگوں کی طرف اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے کہا تھا کہ جدا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان پیر ہے۔ تو میں اس حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اہل سنت کے اتنے بڑے امام نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی پیر کا مرید ہو جانا اچھی بات ہے، میں بھی الحمدللہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد ارشد واسف جلالی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، وہ میرے پیر ہیں طریقت کے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ آپ کسی کے مرید نہیں ہوئے تو کوئی شیطان آپ کا پیر نہیں بن گیا۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ؟ کمال کی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سنی صحیح العقیدہ بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، سنی ہے، اور وہ ساری اہل سنت کے جو معتقدات ہیں ان کو مانتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ ہرگز بے پیرا نہیں ہے، بے پیرا نہیں ہے۔ پیر ہے اس کا کون کون سا؟ آپ فرماتے ہیں اس کے 4 مرشد ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 4۔ کہتے ہیں پہلا ہے کلام خدا، قرآن پاک ہے نا پیر سارے دا۔ دوسرا کیا کہتے ہیں؟ دوسرا ہے کلام رسول، حدیث پاک۔ پہلا قرآن اور دوسرا کیا ہے؟ حدیث پاک۔ تیسرا کیا؟ آپ فرماتے ہیں تیسرا اس کے امام ہیں فقہ کے آئمہ، وہ اس کے پیر ہیں۔ 3 امام ہو گئے۔ چوتھا آپ فرماتے ہیں چوتھا اس کا امام علماء ہیں جو صدیوں سے اسلام کا کام کر کے اس کے سامنے رکھتے رہے، اور وہ ان سب کو مانتا ہے، ان سب کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، ان سب کو حق جانتا ہے۔ یہ 4 پیر ہیں اس کے، لہٰذا وہ بندہ بے پیرا
نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ کسی پیر کے ہاتھ پہ اس نے بیعت نہیں کی تو وہ بے پیرا نہیں ہے۔ اس لیے آج کل کے کچھ جعلی پیر لوگوں کو اپنی طرف لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ جدا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان پیر ہے، پر لوگ کہیں چلو شیطان نہ ہونا تو بہتر یہ ہی ہو جاواں۔ پھر لوگوں نے یہ بھی معیار بنا لیا ہوا کہ پیر صرف سید ہو سکتا ہے، جٹ یا کوئی اور پیر نہیں ہو سکتا۔ تو پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے، سید ہونا ایک الگ وصف ہے، پیر ہونا ایک الگ وصف ہے، اور سینکڑوں مثالیں ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھے وہ بھی سید نہیں تھے، اگر کئی حضرت بلے شاہ صاحب کا تو اتنا مشہور آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے جو پیر تھے پیر عنایت الحق شاہ صاحب، وہ بھی پیر عنایت الحق قادری صاحب، وہ بھی سید نہیں تھے۔ تو سید ہونا یہ ضروری نہیں ہے پیر کے لیے۔ اس لیے کسی کو یہ بات کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ جدا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان پیر ہے، تو اسے کہیں کہ جو بندہ سنی ہوتا ہے وہ بے پیرا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فضل سے 4 پیروں کو ماننے والا ہے، اس لیے اس کا اس جہان میں بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہان میں بھی بیڑا پار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ نمازی بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے جو گزرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کا مطلب کچھ لوگ درست نہیں سمجھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ پیچھے سے آئے ہیں یا اس سائڈ سے آئے ہیں، اس سے آگے سے گزر گئے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو منع کیا گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ ایک ہے کہ نمازی آگے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گیا، اب وہ آگے والا نماز سے فارغ ہو گیا ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اب وہ وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں انہوں نے سلام پھیرنا ہے تو میں نکل سکنا۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی، آپ نکل سکتے ہیں، آپ دائیں بھی نکل سکتے ہیں، بائیں بھی نکل سکتے ہیں، لیکن چکر نہیں لگا سکتے کہ کوئی ادھر گیا تو پھر ادھر آ گئے، یہ نہیں کر سکتے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا منع نہیں ہے۔ ہٹنا کہتے ہیں بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ایک سائڈ پہ نکل جانا، اسے کہتے ہیں ہٹنا، اور گزرنا ایک سائڈ سے آگے پھر سامنے سے گزرنا، یہ گزرنا ہوتا ہے۔ تو ہٹنا منع نہیں ہے، گزرنا منع ہے۔ لہٰذا پیچھے بندہ نماز پڑھ رہے، آپ بالکل اس کے آگے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھیر لیا، آپ ادھر بھی نکل سکتے ہیں ادھر بھی نکل سکتے ہیں، لیکن ایسے آگے سے گھوم کے ایک چکر جو ہوتا ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ اور اس جو ہے وہ مسئلے میں کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی شاید ایک دو دفعہ عرض کیا تھا کہ جب جماعت ہو جائے، اب فرض پڑھ لیے گئے ہیں، جماعت ہو گئی ہے، اب جو بندے پیچھے ہوتے ہیں نماز جن کی بقیہ رہتی ہوتی ہے، ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ امام اور اس کے پیچھے کم از کم 3 بندے، امام کے بالکل پیچھے والا، دائیں والا، بائیں والا، ادھر وہ پیچھے جا کے نماز شروع نہ کریں، اور اگر شروع کریں تو اس حساب سے شروع کریں کہ سب کے ساتھ ان کی نماز مکمل ہو جائے۔ یعنی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ابھی آگے جو ہے وہ لوگوں نے نماز پڑھ کے بالکل فارغ ہونے والے لوگ ہیں، اور یہ پیچھے آ کے بالکل بلا وجہ درمیان میں آ کے نماز شروع کر لے گا، اور لوگ پھر آگے سے گزرنے کے لیے ان کو مسئلہ بنے گا۔ اور جب کوئی بندہ پیچھے سے آتا ہے تو ستون کی آڑ لے کے نماز پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ کیا ہے جی؟ مستحب ہے، اجر ہے اس کے اوپر۔ آپ کو لگتا ہے وہ پیچھے آگے وہ تھے پتہ نہیں کیوں کھلو گیا، تو بھائی وہ اس لیے کھڑا ہو گیا کہ تاکہ گزرنے والا گزر جائے، اس سے میری وجہ سے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یعنی جماعت کے علاوہ، جماعت کی بات نہیں ہو رہی، جماعت کے علاوہ کوئی بندہ آیا تو کسی ستون یا دیوار کی آڑ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، مستحب عمل ہے، لوگ آگے سے آسانی سے گزرتے جائیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے وہ عرض کی ہیں جن کے حوالے سے عوام الناس میں غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں۔ تو مزید جو ہے وہ کچھ باتیں رہ گئی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی جمعے کے اوپر ان کا موضوع رکھا جائے گا۔ دوبارہ سے جو ہے وہ لوگ پوچھ رہے تھے مجھ سے فطرانے کا، تو میں بتا کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ فطرانہ میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ گندم کے حساب سے تو 240 بن رہا ہے، لیکن میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ گندم کے حساب سے آپ نہ دیں، آپ جو کے حساب سے دیں، جو کہ 700 روپے بن رہا ہے۔ پچھلے سال 350 تھا، یعنی 400 کے قریب تھا۔ اب اس سال آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آ جائیں، کیونکہ صرف گندم کا ریٹ کم ہے، بھائی باقی سب چیزوں کا ریٹ زیادہ ہے، گھی کا زیادہ ہے، چینی کا زیادہ ہے۔ فطرانہ ہم نے اسے دینا ہوتا ہے جو غریب ہے، جس کو لگتا ہے، جس کے گھر میں مسائل ہیں، جڑا چنگا بھلا کھانا پینا ایسا انہوں نہیں دینا ہوتا۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اگلے بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے صرف جو ہے وہ 240 روپے سب سے آخر والی حد دیں، تو میں تو بالکل بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گا۔ میں جو ہے وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں 700 روپے کے حساب سے فطرانہ دیں ایک بندے کا۔ پھر اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار ہم سب گھر والوں کا نہیں دے سکتے، تو گھر میں جو 2 کمانے والے لوگ ہیں یا جو والدین ہیں، کم از کم ان کا بڑا دے لیں فطرانہ، پیچھے جو بچے ہیں پھر ان کا چھوٹا دے لیں۔ یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور بہتر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جماعت
جمعہ رمضان مبارک کے بعد بھی ایسے ہی فرض ہے، جیسے رمضان میں ہمارے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، اگلے جمعے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اگلے جمعے کے لیے عوام تھوڑی ہو جائے، جمعہ جیسے آج فرض ہے وہ اگلے جمعے بھی فرض ہے، وہ لازم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔